بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں آہستہ آہستہ ہم سے رخصت ہو رہی ہیں۔ رمضان کو پوری طرح ہاتھوں سے جاتے دیکھ کر دل میں ایک ہی حسرت ہے کہ اللہ ایک دن، بس ایک دن اور مل جائے تو کچھ اور اعمال کر لیں، کچھ اور برکتیں سمیٹ لیں، سچی توبہ کر لیں، احساس ندامت سے معافی مانگ لیں، کچھ اور جی لیں ان بابرکت گھڑیوں کے ساتھ۔ ایسے ہی جب زندگی ہاتھوں سے جا رہی ہوگی تو فرشتے سر پر آ کر کھڑے ہوں گے تو کیا حال ہوگا؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وہ کہے گا کاش مجھے کچھ اور مہلت ملتی تو میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، کاش مجھے ایک بار لٹا دیا جائے۔ اور نیک روح کہے گی مجھے جلدی لے چلو اپنے رب کی طرف۔ پر قیامت کے دن تو نیکوکاروں کو بھی حسرت ہوگی، کاش کچھ اور نیکیاں کما لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جسے رمضان نصیب ہوا پھر اس کی مغفرت کے بغیر ہی رخصت ہو گیا، رواہ سنن ترمذی۔ اس لیے میری بہنا، عید سے پہلے پہلے رمضان میں ہی اپنے روٹھوں کو منا لیں، جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ لیں تاکہ آپ کا رب آپ کو معاف کر دے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، استغفار تمام نیک اعمال کی مہر ہے، اسی پر نماز، حج اور قیام اللیل کا خاتمہ کیا جاتا ہے اور مجالس کا اختتام بھی۔ پھر اگر یہ مجلس ذکر کی ہو تو وہ اس پر مہر لگانے والا ہے، اور اگر لغو ہو تو اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح لازم ہے کہ رمضان کے روزوں کا خاتمہ بھی استغفار کے ساتھ کیا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے شہروں کی طرف یہ حکم روانہ کیا کہ وہ رمضان کا اختتام استغفار سے، صدقہ فطر سے، کیونکہ صدقہ فطر روزے دار کے لیے لغو باتوں سے طہارت کا ذریعہ ہے، استغفار صلاح کر دے جو رمضان میں غلط ہو چکا۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بے شک صدقہ فطر روزے دار کے لیے ایسے ہی ہے جیسے نماز میں سجدہ سہو۔ اس لیے میری بہنا، ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، اللہ سے اپنی مغفرت کروا لیں۔ نہ جانے اگلے رمضان میں ہم ہوں یا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب پر راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔